آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اس وقت تقریر کرنے کے لیے ڈائس پر آ چکے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ عرش والے میری توقیف سلامت رکھنا، عرش کے سارے گناہوں سے الجھ بیٹھا ہوں. آپ کا استقبال بتائیں کہ عظیم قوم کس طرح سے اپنے عظیم لیڈر کا استقبال کرتی ہے. اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ میں ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمندر کبھی نہیں دیکھا. تو مبارک ہو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. اس کے بعد میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سب کے لیے جو اندر گھس بھی نہیں سکے ہے آپ سب کو، اور وہاں اوپر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے. یہ ہمارا دین ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں. تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ زیادہ بن رہا ہے، آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا. میں آج سب سے پہلے 26 مئی کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا، ایک چیز آپ نے دھیان رکھی کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں. آپ کی ذمہ داری، آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے. یہ ہمارا دین ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں. تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ زیادہ بن رہا ہے، آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا. میں آج سب سے پہلے 26 مئی کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا، صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے. اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے، اس دن شام کو عوام کا سمندر نہیں آنا تھا. اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی، انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر بے دردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا. مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا. اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا. میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے، پولیس بھی میری ہے، رینجرز بھی میرے. میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا. میں تو صرف ایک مقصد کے لیے نکلا کہ امپورٹنگ حکومت نامنظور. میرا مقصد صرف نکلے گا ایک امریکی سازش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر جعفر نے، میر صادق نے مل کے انہوں نے سازش
کھول کے سن لو. مجھے پتا تمہاری کوشش کیا ہے. تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج سے لڑ پڑیں. تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج اور اپنی عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کان کھول کے سن لو امپورٹڈ حکومت والوں. چیری بلاسم سن لو. آصف زرداری ملک کی بیماری سن لو. فضل الرحمان ڈیزل سن لو کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں عمران خان کا کوئی باہر محلات جائیدادیں بزنس کاروبار عمران خان کا کچھ باہر نہیں ہے. 20 سال باہر کمائی کی سارا کچھ بیچ کے آج میرا مرنا جینا پاکستان میں. کبھی میں نے نہیں سوچا کہ باہر کا پاسپورٹ لے لوں. میں جب 18 سال کی عمر سے جب ملک سے گیا کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پاکستان کے علاوہ میں کہیں اور رہ سکتا ہوں. تو میں یہ امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ تم لوگوں کا جینا مرنا پاکستان نہیں. نواز شریف جیسے اس کا اتفاق شروع ہوتا ہے ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. مشرف کے دور میں تم دبا کے باہر سعودی عربیہ چلا گیا. اس کے بعد واپس آیا ملک کو لوٹا. پھر جب اس کے کیس شروع پھر واپس بھاگ گیا اور اب پھر این آر او کی انتظار کر رہا واپس آنے کے لیے. آصف زرداری کتنے سال باہر رہا. ان کی جائیدادیں پیسہ جو ادھر سے لوٹا وہ باہر ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے. اگر روپیہ گرتا ہے ان کے ڈالروں میں پیسے ہیں. ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر یہ ملک نیچے جاتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ تو پھر باہر جا سکتے ہیں. نواز شریف کے تو بیٹے باہر ہیں. برطانیہ کا پاسپورٹ لیا ہوا کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں. زرداری جب پریزیڈنٹ تھا 50 دفعہ دبئی نیجی دوروں پہ گیا. نواز شریف 22 دفعہ لندن نیجی دوروں پہ گیا. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ لوگ ہیں. یہ سنیں میرے پاکستانیوں, یہ غور سے سنیں. یہ جب اقتدار میں تھا زرداری, اس نے ناکامی کے ذریعے امریکی سپاہ سالار کو میسج دی. کیا پیغام دیا کہ امریکنوں کو کہا کہ مجھے زرداری کو پاکستان کی فوج سے بچا لو. پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے پاکستانیوں پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو. اور دوسری طرف یہ سنا ذرا, دوسری طرف نواز شریف نے ہندوستان جب وہ گیا, ہندوستان میں اس سے کشمیری حریت کی نظر نہیں ملا کہ نریندر مودی ناراض نہ ہو جائے. اور کھٹمنڈو میں جب چھپ کے ساتھ کی میٹنگ کی نریندر مودی سے تو اپنی فوج سے بچ کے کی. کشمیریوں پر وہ ظلم کر رہے تھے.
کشتیوں پر ظلم کر رہے تھے نریندر مودی کی حکومت، اور یہ مودی کو گھر کے شادی کو بنا رہا تھا. تو ہمیں پاکستانیوں، ہم جانتے ہیں ان کا کوئی فکر نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے. اس لیے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دھرنا نہیں دوں گا، وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں، ہماری فوج، ہمیں ضرورت ہے طاقتور فوج کی، اس ملک کی ضرورت ہے. اور ہمیں پولیس، اگر پولیس نے تو ظلم کیا، وہ ساری پولیس ایسی نہیں ہے، اور اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں اس دن دھرنا دے دیتا لیکن پاکستانی آج نوجوانوں، خاص طور پہ آپ نے بات سن لی. میں نے اس لیے آج آپ سب کو یہ دعوت دی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ 25 کو ظلم نہ کرتے، پولیس چھاپے نہ مارتی، ٹیئر گیسنگ نہ کرتی، راستے نہ روکتی، تو اسی طرح عوام کا سمندر آنا تھا اسلام آباد. اور عوام کے سمندر نے صرف ایک چیز کہنی تھی، انہوں نے صرف ایک نعرہ لگانا تھا، امپورٹڈ حکومت نہ منظور. کیونکہ قوم نہ یہ امریکہ کی سازش تسلیم کرتی ہے، اور نہ ان ڈاکوؤں کو جو 30 سال اس ملک کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، نہ ان کو تسلیم کرتے ہیں. اور ہم سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے تھے، پرامن احتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے، انہوں نے ہمیں وہ احتجاج نہیں کرنے دیا. اور آج ساری قوم دیکھ لے کہ صرف یہاں نہیں ہماری قوم جمع، پشاور میں لوگ جمع ہوئے، آج لاہور میں 4 جگہ پہ جمع ہوئے، کراچی میں، ملتان میں، پاکستان میں ہماری قوم نکلی ہوئی ہے. اور آپ کو، اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پرامن احتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو، کہ ہم سب کے ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے. چاؤ بھی نہیں تو روک سکو گے. اور تو پاکستانیوں، دوسری چیز میں آج آپ کو کہنے آیا تھا. دیکھیں پاکستانیوں، غور سے میری بات سننا، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں. میرے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی. ہمیشہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنا خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. تو میرے نوجوانوں، سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے تھی انگریز سے، کیوں قائد اعظم نے، کیوں جنرل جیل کی تھی ایک آزاد ملک کے لیے. کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر قانون چلتا تھا، نظام بہتر چلتا تھا. ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی، قانون کی بالادستی تھی، بہتر تھی. تو کیوں ہم نے آزادی مانگی؟ ہم نے آزادی، سن لو پاکستانیوں، ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ،
علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی۔ کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی۔ غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی ہے۔ اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پر رکھتی ہیں آپ کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ اور جب انسان پرواز کرتا ہے، فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ شیطان کو کہا کہ آدم کو سامنے جھکو، کیونکہ اس میں بڑی صلاحیت ہے۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پار دیے، چونکیوں کی طرح ریل لے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا، انسان کو اوپر لے جاتا، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے۔ انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو اس لیے بنا تھا پاکستان۔ ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا، میں ملک میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں نکلا ہوں امپورٹڈ حکومت نامنظور کے خلاف۔ ہمارے ساتھ اس وقت عمران خان کر رہے تھے جو آپ نے لائیو میں حصہ